السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی فی موضع آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آپ کے سامنے آج کے اس حقوق العباد کے 9ویں درس اور آخری درس کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے جانوروں کے حقوق۔ جانور جن کے اندر جان ہے، روح ہے، اس کو جانور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عام ہے، اس جان کے اندر جانور، انسان بھی اس میں داخل ہے، غیر انسان بھی داخل ہے، یعنی ہر قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اندر جان ہے وہ سارے کے سارے لوگ جانور میں داخل ہے۔ لیکن عرف عام میں جانور کس کو کہا جاتا ہے؟ گونگے جو روح والے ہیں ان کو عرف عام میں جانور کہا جاتا ہے، اور یہی جانور سے پہچانے جاتے ہیں، جانور سے ان کی معرفت بھی ہے۔ تو یہ گونگے جانوروں کے اوپر ہم پر کئی حقوق ہوتے ہیں جن کے حقوق کو ادا کرنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن حساب و کتاب کا دن ہوگا، تو اس روز قیامت ہم نے اگر ان کے اوپر ظلم کیا ہوگا، جانوروں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، تو ہم سے اس کے تعلق سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو اس سوال سے بچنا تو ممکن نہیں، لیکن اس سوال کا اچھا جواب ہم دے سکے، اس لیے ہمیں ظلم سے رکنا ہے اور ظلم نہیں کرنا ہے۔ کل آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی کے اندر کل یا پرسوں پیش کی گئی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے مجھ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، میں نے میرے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، اور وضاحت کے ساتھ مزید آگے کا لفظ کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، یعنی کسی بھی طور پر ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے بلکہ ظلم سے اجتناب کرنا ہے۔ تو چاہے انسان ہو، چاہے گونگے جانور ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک پر ظلم حرام ہے۔ آئیے ہم کچھ حقوق جانوروں کے دیکھتے ہیں۔ جانور جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، فی کل ذات کبد حراء اجر، کہ ہر زندہ جگر والی چیز، یعنی جس کے اندر دل ہو، ایسی ہر چیز اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ثواب ہے، یعنی ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے ہمیں ثواب ملے گا، اگر برا سلوک کریں گے تو ہمیں اللہ کے عذاب ملے گا، اس لیے ثواب کے مقابلے عذاب آتا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کی گئی، من لا یرحم لا یرحم، کہ یہ صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا۔
یعنی جو جانوروں پر رحم نہیں کرتا اس پر کسی بھی طور پر رحم نہیں کیا جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی طور پر ہمیشہ پریشان رہتا ہے، یا پھر آسمانی آفت سے پریشان ہوتا ہے، یا پھر کوئی بھی معاملہ اس کے ساتھ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اختیارات سے باہر ہے۔ انسان جب اپنی منمانی میں آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو سب کو تصور کر کے وہ اس دنیا کے تمام لوگوں کو حقیر گردانتا ہے، تب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور اس پر کسی بھی طور پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے عالمی پیمانے پر پھیلی ہوئی وبا، یہ کورونا کووڈ-19 کے نام سے جانے والی یہ وبا، اس نے انسانوں کو ایسا پریشان کر دیا کہ انسان کے ہاتھ میں جو طاقت تھی یا قوت تھی، سب سے سپر پاور ہیلتھ کے اعتبار سے مانا جانے والے ممالک، ان کی حالت خراب ہو گئی۔ امریکہ، اٹلی اور ہیلتھ کے اندر مانے جانے والے UK، لندن وغیرہ بڑے بڑے ممالک اور شہر جو اپنے ہیلتھ پر انہیں گھمنڈ تکبر تھا، اس چھوٹے سے وبا کے بعد ایک چھوٹا سا یہ وائرس کیا آ گیا، اس نے پوری دنیا کے ہیلتھ سسٹم کو پورا کمزور کر دیا، اور جو اپنے آپ کو یہ کہنے والے کہ ہم تو بہت ہی زیادہ طاقت والے ہیں، ہمارے پاس ایسے ایسے ویکسینز ہیں، ہمارے پاس ایسے طاقتیں ہیں، ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ ہم چاہے تو پوری دنیا کو اس سے ہم تہس نہس کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ وہی ممالک آج دنیا میں سب سے زیادہ پریشان ہے، اور اس کی وجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ آج دیکھیے انسان بہت زیادہ پریشان ہے، اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ انسان نے جو اس کو رحم و کرم کا معاملہ اس کو جانور سے کرنا چاہیے تھا، انسان نے اس کے اوپر رحم و کرم نہ کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی، کئی اعتبار سے زیادتی۔ بہت ساری احادیث آپ کے سامنے انشاءاللہ خود حدیث پیش کروں گا کہ ہم کس کس اعتبار سے زیادتی کرتے ہیں، اس کو ہم مختصر سنیں۔ ہم ان پر بوجھ زیادہ ڈالتے ہیں، ہم ان جانوروں کے اوپر اپنے زبان سے جس گونگے جانور گالی گلوچ کرتے ہیں اور ان کو کھانا کم میسر کرتے ہیں اور ان سے کام زیادہ لیتے ہیں، اور جن جانوروں کو آزاد رکھنا ہے ان کو قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے پر حرام قرار دیا ہے، ہم اس حرام کردہ جانور کو کھاتے ہیں۔ اس لیے حرام کردہ جانور کے کھانے کی وجہ سے ایسی وبائیں بیماریاں پھیلتی رہتی ہے، تو ایسی چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے۔ جانوروں کے یہ کتاب جو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ کتاب جو ڈسپلے پر رکھی ہوئی ہے نیچے، اس کتاب کے اندر ایک پورا مضمون قائم کیا گیا ہے کہ جانوروں کی غذا، جانوروں کا کھانا، جانوروں کو ہم اس کے جو فطرت ہے اس فطرت سے ہٹ کر کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ اس کے فطرت سے ہٹ کر کھلایا ہوا کھانا یہی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور جانور کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ ہمارے جسم کے اندر اس کی غذا جب پہنچتی ہے، مثلا مرغی، ہم مرغی کو مان لیے گوشت کھلاتے ہیں یا پھر اس کے دانے کے اندر ملاوٹ کر کے نہ جانے کون کون چیز کھلا دیتے ہیں، اس کے بعد جب ہم اس مرغی کھاتے ہیں تو بیکٹیریا ہمارے اندر آ جاتی ہے، اور انڈا مرغی کا جب ہم کھاتے ہیں تو وہ ہمارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، یا پھر گائے وغیرہ کو پلانے کے بعد اس کا دودھ پینے سے اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، اور بیل کے اندر بیل کو جو لحمی چیزیں یعنی گوشت سے بنی ہوئی چیزیں کھلانا پلانا یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے، یہ اس پر ظلم ہے۔ بڑی کراہیت کے ساتھ وہ جانور اسے اندر نوش کرتا ہے، وہ اسے کھاتا ہے، وہ پیتا ہے۔ اگر شوربہ ہے تو پینے کی چیز، اگر کھانے کی چیز ہے تو وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ جانور کو اس کی ہی خوراک کھلائی جائے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو ہم لحمی چیز کھلائیں گے یعنی گوشت والی چیز کھلائیں گے تو اس کے اندر طاقت آئے گی، قوت آئے گی، نہیں آ سکتی ہے، کیوں کا جو چارہ ہے وہی اس کے اندر قوت رکھی ہوئی ہے۔ آج آپ دیکھیں اس کے چارے کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، جو قوت انسان کے پاس بھی نہیں ہے۔ جانور ہر طرح کی بیماری کو برداشت کر لے جاتے ہیں، اور جانور ہر موسم کو جھیل لیتے ہیں، اور جانور کے پاس یہ طاقت ہے، اس کے اندر اس کی امیونٹی جو ہوتی ہے یہ قوت بہت مضبوط ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کی بیماری اور ہر موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ بڑے ٹھنڈے موسم کے اندر بھی وہ اپنے جسم کو ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ وہ جسم کہ وہ ٹھنڈی کے اندر گرم اور گرمی کے اندر ٹھنڈا اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی بناوٹ ہے، اور یہ کھانے فطرت یہ
उनकी जो फितरत है, जो खाना, उसे फितरत का उसको खाना दिया जाए। अगर उसके खिलाफ खाना देते हैं तो ये इस पर जुल्म होगा और उसके हुकूक में से हक उसका पामाल होगा। इस पर हमने किसी भी तरह से रहम नहीं किया, उस पर जुल्म किया और जुल्म हराम है। एक और हदीस आपके सामने पेश करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरहमू इरहमू मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा। इरहमू, कि तुम रहम करो, तुम रहम करो किनके ऊपर? जो जमीन में है उन पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, तो तुम पर रहम करेगा जो आसमान में बैठा हुआ है। इस हदीस से मालूम हुआ कि जमीन में रहने वाले, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, या हर किसी के जो रूह वाले हैं, सबके ऊपर हमें रहम करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, यानी अल्लाह की जानिब से हमारे पर रहमत होगी। तो पहला हक जो है उस पर जुल्म ना किया जाए और उस पर रहम किया जाए, शफकत के साथ उससे मामला किया जाए जानवर के साथ। और एक हदीस आपके सामने और पेश कर दूं कि जो लोग उस पर जुल्म करते हैं, जानवरों पर ज़्यादती करते हैं, उनके लिए लअनल्लाहु मन इत्तखज़ शैअन फीही रूहन गरज़न, कि जितने भी रूह वाले जानवर है, अगर उसको हमने किसी गर्ज के लिए यानी निशाने के लिए बनाया है, यानी तीरंदाजी के लिए बनाया, अगर हमने अपने तीरंदाजी को दुरुस्त करने के लिए या फिर फाल निकालने के लिए या फिर अपने तीर को हम अपने शौक के लिए छोड़ करके उसको अजियत पहुंचाने के लिए अगर हमने उसको निशाना बनाया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो उस पर कि जिसने ऐसा काम किया। बहुत सारे लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए उस पर तीर छोड़ते हैं और बहुत सारे अहबाब ऐसा करते हैं कि जमाना जहलियत में चलने वाली चीज जो आज पाई जाती है कि तीर चलाया जाता है, अगर फला जानवर लग गया तो ये शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, अगर नहीं लगा तो अशुभ माना जाता है, या फला को लग गया तो अशुभ है, इसको लगा तो शुभ है, अच्छा है, या मामला, ये फाल निकाली जाती है जानवर करके या किसी और अंदाज से, किसी और तरीक़ाकार से उस पर ऐसी चीजें की जाती है जो करने से उस जानवर को जख्म होता है और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह उस पर लानत करता है और वो याद रख ले वो कभी कामयाब नहीं सकता। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हर कदम पर हर इंसान को जरूरत है, यानी जन्नत में दाखिल होने के लिए भी अल्लाह की रहमत की जरूरत है। अगर उसकी लानत हमारे साथ आ गई तो कभी भी हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया, या रसूल अल्लाह, क्या आप भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी नहीं जा सकता। तो इससे क्या मालूम होता है कि अल्लाह की रहमत की हर कदम पर जरूरत है। और जो लोग जानवरों के ऊपर तीर आजमाई करते हैं, शिकार का मामला अलग है, और ऐसे तीर आजमाई करते हैं तो ऐसे लोग उनके हकूक को पामाल करके उन पर जुल्म करते हैं। आइए, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुर्ख चिड़िया को देखा कि अपने बच्चों की तलाश में वो परेशान है, वो घूम रही है, इधर से उधर जा रही है कि उसके बच्चे के साथ क्या हो गया। वो उसको बहुत ही परेशान होकर के तलाश रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बान चाहिए, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की दो आयतें तिलावत की, इस पर एक जगह से एक आयत तिलावत फरमाई। उसके अंदर एक आयत जो पढ़ी थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो इस दुनिया में जीने वाले जितने भी हैं सारे लोगों के लिए रहमत है। आइए देखिए आप कैसे रहमत हो सकती है। वो चिड़िया, वो सुर्ख रंग की चिड़िया, वो अपने बच्चे की तलाश के अंदर घूम रही थी, जो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोंसले से उठा लिए थे, यानी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घोंसले से बच्चे को उठा लिया था। देखिए आगे क्या होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फजा हादिही बिवलदिहा रुद्दू वलदहा इलैहा, कि किसने इसके
کے بچے کو اس کے گھونسلے سے اٹھا لیا اور اس کے گھونسلے اٹھا کر کے کون ہے جس نے اس کو تکلیف دی، کون ہے جس نے اس کو پریشان کیا، یہ پریشان کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردو ولدہا کہ تم اس کو لوٹا دو الیہا اس کی طرف، یعنی اس کے بچے کو اس سرخ چڑیا کی طرف اس کو لوٹا دو۔ یہ اللہ کے رسول کی رحمت ہے، آپ رحیم ہے، آپ کریم ہے، آپ شفیق ہے کہ آپ جانوروں پر بھی رحم کرنے والے تھے، تو ہم پر کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے حقوق میں سے حق ان پر رحم کیا جائے۔ جب ہم جانور جو ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے کھانے کے لیے، اس کے ذبح کرنے کے ان کا آئیے دیکھتے ہیں ہماری شریعت اسلامیہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یہ ٹیم جو گھومنے والی جو بقرعید کے موقع پر معاشرے میں نظر آتی ہے، نام اس کو خود دیا جاتا ہے، اس نام کو نام زیادہ اتر رہا ہے کہ ایک ٹیم باقاعدہ ایک منظم طریقے سے کام کرتی ہے جو صرف بقرعید کے وقت اٹھتی ہے، اور ان کا مشن جو ہوتا ہے وہ مشن ہوتا ہے جانور جو ہوتے ہیں یعنی حیوان ان کو ذبح کرنے سے بچانا۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان جانوروں کو جتنے غلیظ طریقے سے، جتنے گندے طریقے سے ان غیر مسلمین کے ذبح کرنا تو بہت دور کی بات، ان کے جو کاٹا جاتا ہے کہ سر ان کے پیچھے جانب سراغ سے مار کر پوری گردن الگ کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ کہا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اوپر احسان کو لکھ دیا ہے۔ کتبہ اصولیین لکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جہاں بھی کہیں کتبہ لاتا لفظ آئے گا وہ فرض پر دلالت کرتا ہے، واجب پر دلالت کرتا ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر چیز کے اوپر احسان کو لازم قرار دیا، فرض قرار دیا، واجب قرار دیا، لکھ دیا۔ کس نے لکھا؟ اللہ رب العالمین نے لکھا، اس نے فرض قرار دیا۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب کسی کو میدان جنگ میں قتل کرنے کی ضرورت پیش آئے اچھے انداز میں قتل کرو، بے عزتی نہ کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، کہ جب ذبح کرنے کی بات آئے جانور کو بقرعید کے موقع پر یا عقیقے کے موقع پر یا کسی بھی وقت کے اندر اس سے ذبح کرنے وقت آئے تو اچھے طرح سے ذبح کیا جائے، جو اس کا طریقہ ہے اس طریقے سے ذبح کیا جائے۔ آگے فرمایا وَلْيُرِحْ أَحَدُكُمْ ذَبِيحَتَهُ وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو ذبح کرنا چاہے تو چاہیے کہ اس کو راحت پہنچائے، آسان سے آسان طریقہ اختیار کرے، جو سب سے اچھا اور سب سے اس کے لیے سہولت مند طریقہ جانور کے لیے ہو کہ تھوڑی دیر میں اس کی جان چلی جائے اور اچھے طریقے سے اس کو پریشانی بھی نہ ہو، تو اس طریقے سے ذبح کرے۔ اور وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ، اور ایک بات بتلائی کہ وہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، اس کو لڑانے سے پہلے چھری کو بڑے اچھے انداز میں تیز کر لے، اس کے سامنے تیز نہ کرے بلکہ تنہائی میں کئی اچھے انداز میں اس کو تیز کرنے کے بعد جا کے اس جانور کے گردن پر گرے کہ ڈائریکٹ وہ چھری چل جائے اور اس کی لاش اور اس کی روح بآسانی نکل جائے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ جس نے حکم دیا کہ جانور ذبح کرو، اچھے ذبح کرو۔ اور آج کل ہوتا یہ ہے کہ بقرعید کے موقع کے اوپر بہت سارے احباب جانور کو باندھ کر کے بہت دیر تک رکھے رہتے ہیں، یہ اس پر بڑا ظلم ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کے سامنے دوسرے جانور لا کر ذبح کیا جاتا ہے، یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ اس طریقے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ جانور ذبح شدہ جانور کے پاس دوسرے جانور لا کے نہیں رکھنا چاہیے، اس کو صاف صفائی کر دیا جائے، اس کے بعد دوسرا جانور لا کر کے وہاں ذبح کرنا چاہے ذبح کرے، ممکن ہو تو کہیں اور ذبح کرے کیونکہ اس کا حق ہے۔ جانوروں کو بھوکا مارنا یہ حرام ہے اور بڑی وعید آئی ہوئی ہے۔ جانوروں کو کھانا کھلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم جانور کو اپنے پاس محبوس کرتے ہیں یعنی اس کو اپنے پاس ہم پالتے ہیں یا ہم باندھ کے رکھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو کھانا میسر کریں، ہم اس کو کھانا پہنچائے۔ اگر ہم کھانا نہیں دیتے ہیں تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جہنم میں داخل ہو گئی، داخل ہو گئی، چلی گئی، فی ہرۃ
ایک بلی کے تعلق سے، یعنی بلی کو لے کر کے اس نے کچھ ایسا کام کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں چلی گئی۔ تو اس نے کیا وہ ایسا کام کون سا کر دیا، اس نے کون سا ایسا کام انجام دے دیا کہ جس کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کام یہ تھا، حبستها، کہ اس نے اس بلی کو گھیر لیا، اس کو محبوس کر لیا اپنے پاس، اس نے اس کو رکھ لیا محبوس کر کے، اپنے پاس اس نے رکھ کر کے محبوس کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، یعنی اس کو اپنے پاس گھیر لیا یہاں تک وہ مر گئی، بلی مر گئی، حتی ماتت، یہاں تک بلی مر گئی، فدخلت فیہا النار، تو عورت اسی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی۔ آگے آئیے حدیث کا الفاظ دیکھتے ہیں، فلا هی اطعمتها وسقتها اذ حبستها، کہ جب اس عورت نے اس بلی کو اپنے پاس رکھا، اس کو قید کیا، اس کو باندھ کے رکھا، باندھ کے رکھنے کے بعد اس عورت نے اس بلی کو کھانا نہیں دیا اور پانی بھی نہیں پلایا، یعنی کھانا پینا سب بند کر دیا، نہیں دیا۔ وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، کہ اور اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ جا کر کے وہ اپنا چارہ چر لیتی، یعنی اپنا کھانا کھا لیتی، شکار کر کے جو اس کا اللہ تعالیٰ نے جو اس کی خوراک متعین کر رکھی ہے اس خوراک کو کھا لیتی، اس کو اس طرح سے بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بلی مر گئی اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اس بھوکے پیاسے مرنے کی وجہ سے اور اس کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے، اس کو پانی نہ پلانے کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، بالکل صحیح روایت۔ اور آپ دیکھیے کہ بلی کو اگر آپ اپنے پاس باندھ کے رکھتے ہیں، پوستے ہیں، آپ اپنے پاس کو پالتے ہیں، تو پالنے کے بعد اس کو آپ کھانا کھلائے، اس کو پلائے، یہ آپ کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونٹیوں کے بیل کے پاس سے گزرے جسے آگ سے جلا دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، سنن نسائی کی روایت، اور امام ابو داؤد نے اس کو ابو داؤد کے اندر بھی نقل کیا اور یہ روایت صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب الناس، کہ کسی بھی جانور کو ذی روح کو آگ کا عذاب دینا یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی کے لیے بھی جائز ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جانوروں کو آگ کا عذاب دیا جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ مناسب ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی جانور کو آگ کا عذاب دے۔ آگ کا عذاب دینا، اس کو جلا دینا۔ آج کل ایک لائٹ نکلی ہے، یعنی وہ الیکٹرانک چیز کہ جس کے ذریعے سے مچھروں کو مارا جاتا ہے۔ علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ طریقہ بھی غلط ہے، اس لیے اس کے اندر بھی جلانے کی قوت آتی ہے کہ یہ آگ کے ذریعے سے جلایا جاتا ہے۔ آج طرح طرح کے طرائق اختیار کیے جاتے ہیں کہ جیسے مثلا مان لیجئے کہ کسی لاش کو جلانے کے لیے جو آج پورا سسٹم بنا ہوا ہے کہ بجلی کے بنے ہوئے چیزیں ڈال دیا، منٹوں کے اندر وہ بالکل جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جلانے کے جو طور طریقے بنائے گئے ہیں جانوروں کے، مچھر ہو یا پھر کوئی بھی چھوٹی چھوٹی جو گھروں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو ویسے آگ لگا کر کے اس بیڈمنٹن جیسا ہوتا ہے اس لگا کر مار دینا، یہ جیو ہتیا ہے اور اس کے اوپر ظلم کرنا ہے اور اس کو آگ کی سزا دینا ہے، اور آگ کی سزا ہم نہیں دے سکتے۔ اور دوسری چیز، بہت سارے جانوروں کو گرم پانی اس کے اندر ڈال کر مارا جاتا ہے، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اگر نقصان دہ چیز ہے مارا جائے، لیکن ایسے آگ سے جلا کر کے نہ مارا جائے، یا پھر جب جانور مر جائے تو جانور کو بھی آگ سے جلا کر ختم نہ کیا جائے بلکہ اس کو زمین میں دفنا دیا جائے۔ تو جانوروں کو کسی بھی طور پر چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو اس کو جلانا یہ حرام ہے، کسی بھی طور پر جائز نہیں ہو سکتا، ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينبغي، مناسب نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ چند جانور ایسے ہیں جسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ موذی جانور جو تکلیف پہنچانے والے، ایسے جانور کون کون سے ہیں؟ خمسن، 5 جانور ہے، فواسق یقتلن فی الحل والحرام، کہ ان کو ہر حالت میں 5 جانور
حل و حرم میں، یعنی اگر وہ ایسی جگہ پر ہے جو ایک چیز ہوتی ہے ہر جگہ مار سکتے ہیں، اور ایک حرام جگہ ہے جیسے حرمین شریفین کے اندر آپ کسی کی جیو ہتیا نہیں کر سکتے ہیں، آپ نہیں مار سکتے ہیں، لیکن اس جگہ کے اندر بھی یہ 5 چیزیں اگر پائی جائے تو اس کو مار سکتے ہیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیۃ، سانپ سے خطرہ ہے، کہیں ڈس لے، اس کا زہر انسان میں گھس جائے تو انسان نہیں بچ سکتا، تو تکلیف ہو سکتی ہے، تو سانپ کو مار دیا جائے۔ والغراب الابقع، اور کوا کو مارا جائے، کوا کو مارنے سے حکم دیا گیا۔ یہ کوا نقصان دہ ہے۔ مان لیجیے آج کل یہ سمجھنے کے گاؤں والے سمجھتے ہیں کہ جب مرغی کے بچے دیے جاتے ہیں تو اس بچے کو کھا جاتا ہے، اور بھی کئی اعتبار سے کوے نقصان پہنچاتے ہیں، یہ نقصان دہ جانور ہے، اس لیے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ اور والفأرۃ، چویا یا چوہا، یہ چیز انسان کے لیے بہت زیادہ مضر ہے، گھر میں آ جائے تو طرح طرح کے اپنے خرافات کے ذریعے سے کپڑے کا چیر دینا اور بہت سارے چیز پھاڑ پھوڑ رکھ دینا، کھانوں کے اندر منہ ڈال دینا، نقصان ہی نقصان کرنے والا یہ جانور ہے، اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک والکلب العقور، اور ایسا جانور جو زخمی کرنے والا کتا، جو کتا پاگل ہو جائے، اس سے دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے، وہ کاٹ لیتا ہے، وہ ڈس لیتا ہے۔ جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کئی انسان کو جان سے مار بھی دیتا ہے، تو ایسے کتے کو جان سے مار دیا جائے۔ اور 5ویں چیز جو ہے والحدیہ، چیل جو ہوتی ہے، اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ اس کے ذریعے سے انسانی زندگی کے اندر اور دوسرے حیوانوں کے اندر بھی بہت سارے طور سے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے سے حل و حرام یعنی حرمین کے اندر بھی ہو یا پھر عام جگہ اس کو مارنے کا حکم ہے۔ اور ان کے علاوہ جانور ہے اس کو مارنے سے پرہیز کرنا چاہیے، یا ان کے علاوہ جو جانور جو مضر ہے، ہمیں نقصان پہنچانے والا، مثلا چھپکلی ہے، اس کو مارا جائے۔ اور بھی بہت سارے طرح کے جانور ایسے ہیں کہ جس کو مارنا چاہیے جو نقصان پہنچاتے ہو۔ چھپکلی کے تعلق سے حدیث بھی آئی ہے کہ اس کو مارا جائے، پہلی مرتبہ مارنے پر ثواب زیادہ ملتا ہے تو اس کو مارا جائے۔ یعنی جو نقصان دہ جانور ہے، جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں یا انسان کو یا کسی بھی چیز کو نقصان کرتے ہیں، تو اس جانور کو مارنا یہ شرعاً جائز ہے۔ کسی مصلحت کے تحت یا کسی وجہ سے جانوروں کے کانوں پر آگ کے ساتھ نشان لگانا جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ کے جانور آئے تھے ان کے کانوں پر نشان بنایا۔ اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری کے علاوہ یہ جو جانور جو صدقات میں دیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جانور ہے، اس کے تعلق سے فرمایا کہ اس کے علاوہ جانور کو آگ سے داغ لگانے کی معنیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من وسم هذا في وجهه، کہ اللہ نے لعنت کر دی ہے اس شخص پر جو کسی کے چہروں کے اوپر، یعنی کان وغیرہ پورا چہروں میں داخل ہو جاتا ہے، کہ ان کے چہرے کو داغا جائے، یعنی اس کو داغ دیتا ہے، نشان بناتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت قرار دی ہے۔ یعنی اس کو ہم یہ چند جانور جو ضرورتی جانور ہے جو حدیث میں آیا ہے، ان کے جانوروں پر کسی بھی طور پر ہم داغ نہیں سکتے ہیں، لعنت اللہ کے رسول نے فرما دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے اندر ایک قسم کا جانور جسے ہم گھوڑا کہتے ہیں، اس کے تعلق سے فرمایا کہ 3 قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ الخیل ثلاثۃ، کہ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ہن لرجل اجر، میں سے بھی باتیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے حدیث کو لمبی حدیث پیش کرتا ہوں۔ ہن لرجل اجر، کہ اس میں سے ایک قسم کا گھوڑا ایسا ہے کہ جس سے انسان کا ثواب ہی ثواب ہے۔ ولرجل ستر، اور ایک ایسا گھوڑا کہ جس سے انسان کے لیے وہ ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور ایک قسم کا وعلى رجل وزر، اور ایک ایسا گھوڑا جو انسان پر عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ فاما، میں حدیث کے الفاظ نہیں پڑھوں گا، وقت زیادہ جائے گا، بہت لمبی حدیث ہے، مختصر آپ سے وضاحت کر دوں اس کے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 قسم کے گھوڑے ہیں، ان میں سے ایک جو انسان کے لیے اجر یا ثواب ہی کا باعث ہے، اس کا ثواب ملے گا اس سے،
یعنی وہ گھوڑا اس کے اندر ثواب ہے، تو وہ گھوڑا جسے انسان نے اللہ کے راستے میں لگا دیا اور انسان وہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے کام آیا اور اس کے بعد اس آدمی نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی وہ جتنا قدم چل کر کے وہ زمین میں چلے گا، کھائے گا، پیے گا، یعنی جتنا وہ کھائے گا اتنا اس کو ثواب ملے گا اس آدمی کو۔ اور دوسرا قسم کا ایک ایسا گھوڑا کہ جو انسان کے لیے ثواب پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے ذریعے انسان کا ثواب ملتا ہے، تو وہ گھوڑے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا گھوڑا کہ جسے انسان نے پالا اور اس کو پالنے کے بعد انسان اس کے ذریعے سے مال کماتا ہے، یعنی انسان اس کو سواری کے طور پر استعمال کرتا ہے، اس پر لوگوں سوار کر کے یا اس پر بٹھا کر کے یا پھر اس گھوڑے کے ذریعے سے انکم کرتا ہے اور اس انکم کرنے کے بعد اس کو کھلاتا پلاتا بھی ہے۔ تو وہ گھوڑا اور اس کو تکبر کے لیے نہیں پالا ہے بلکہ ویسے ہی اس کو پال لیا تاکہ اس سے استفادہ کرے، تو یہ اس کے استفادے کی وجہ سے اس آدمی کے لیے ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اور ایک قسم کا گھوڑا جو انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے، وبال جان بن جاتا ہے، وہ کون سا گھوڑا؟ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِبَاءً فَهِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گھوڑے کو پالا فخر کے لیے کہ ہم بہت ہی عالیشان مکان اور گھر والے ہیں، ہم بڑے گھر والے ہیں، ہمارے پاس بہت مال دولت ہے، ہماری تعریفیں کی جائے، لوگ ہمارے سامنے جھک جائے، لوگ ہمارے سالوٹ کرے، لوگ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے، لوگ ہمیں دور سے دیکھ کر ہمارے سامنے سلام کرتے ہوئے ہاتھ بڑھائے، تو اس فخر سے اگر پالا وریان یا ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، یا اس گھوڑے کو پال لیا اس نے، اور ونواءً اور ایک بات بتلائی اترانے کے لیے، ونواءً فَهِيَ عَلَيْهِ وِزْرًا، تو اگر اس نے اس چیز کو اس لیے پالا تاکہ دوسرے کو ذلیل کرے، دوسرے کو نیچا دکھلائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِيَ عَلَيْهِ وِزْرًا، تو یہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، یہ اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا، یہ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ جانور پالیے، آپ کا شوق ہے، لیکن وہ شوق دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ ویسے فضول کے لیے نہ ہو، بلکہ اس سے آپ کچھ استفادہ اگر کرنا چاہتے ہیں تب اس کو پالا جائے، صرف ویسے ہی آپ اس کو اپنے پاس بات کرا رکھیے، اس کو آزاد چھوڑ دیجئے، وہ اپنا کھائے گا، وہ اپنا پیے گا، وہ اپنی آزادی چاہتا ہے، جیسے کہ انسان کو جیل میں بند کر دیا جائے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، اگر کوئی انسان کو غلام بنا دیا جائے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس انسان کے ذریعے سے کچھ فائدہ ہو تو الگ بات ہے۔ تو ایسے جانوروں کے حقوق میں سے حق ہے کہ اگر اس سے کچھ استفادہ حاصل ہوتا ہے تو رکھیے، یہ اس کے حقوق ادا کیجیے، اس کو کھلائیے پلائیے، اس کو بھوکا نہ رکھیے، اور شہرت اپنی جھوٹی شہرت کے لیے، اپنی جھوٹی تعریف کے لیے اس کو آپ نہ پالیے، اس کو آپ اپنی خوشی کے لیے، آپ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے اس کو نہ پالیے، ورنہ یہ جانور آپ کے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا، یا آپ کے لیے وزر بن جائے گا، کہ آپ پر بڑی مصیبت لے کر آئے گا۔ تو جانوروں کا چند حقوق آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے اپنائیں۔ اور ایک بات آخری بات پیش کروں کہ آج کل دیکھا جاتا ہے جانوروں میں لڑایا جاتا ہے، لڑا نہیں، حرام ہے، لعنت کی ہے، اور اللہ کے رسول لا ینہا منع کر دیا کہ نہیں، نہ کرے ایسا، یعنی جانوروں کو آپس نہ لڑائے، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے۔ تو جانوروں کو لڑانا آپس میں حرام منع ہے۔ ہاں مسابقت کے لیے جو گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں اس کی اجازت ملتی ہے کہ مسابقہ یعنی جو گھوڑے کی ریس ہوتی ہے اس کے اندر بھی گھوڑے کا بھی خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی تکلیف پہنچائی جائے۔ لیکن لڑانا آپس میں جو لڑایا جاتا ہے بقرعید کے وقت میں، یعنی عید الاضحیٰ میں بکرے خریدنے کے بعد اس کو لڑایا جاتا ہے کہ کون جیتتا ہے، یہ سارے طریقے غلط ہے، حرام ہے، منع کیا گیا ہے۔ ہمیشہ اصول میں بیان کرتا ہوں الامر یقتضی الوجوب والنہی یقتضی التحریم، کہ امر وجوب دلالت کرتا ہے اور نہی حرام پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہاں پر نہی اللہ رسول نے منع کیا ہے کہ حرام ہے جانوروں کو آپس میں لڑانا، اور بہت سارے جانوروں کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ ہم اس جو
پیش کیا گیا، اچھے سے معاملہ کیا جائے، یعنی اگر ہم نے اس کو رکھا اس کو خوب کھلائے پلائے، ایسا نہ ہو ہم اس سے ذرا کام لیں اور ایک چیز انجیکشن دے کر کے اس کا دودھ نکالنا جو آج طریقہ بن چکا ہے بھینس اور گائے کو، اس کے اندر بہت نقصان ہوتا ہے اس جانور کو، 1 2 3 4 سال 5 سال کے بعد وہ جانور ایسا لاغر ہو جاتا ہے، ایسا کمزور ہو جاتا ہے کہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اس کو انجیکشن لگا لگا کر کے اس کا دودھ نکالا جاتا ہے، اور انجیکشن لگا لگا کے اس کو حاملہ کیا جاتا ہے، انجیکشن لگا لگا کے اس کے ذریعے سے اس کا وزن بڑھایا جاتا ہے، اور اس کے اندر نقصان دہ جانور ہوتا ہے، اور یہ نقصان انتہائی زیادہ اس کو نقصان ہوتا ہے، پھر کچھ سالوں کے اندر برباد ہو جاتے جانور۔ تو آپ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کرے، آپ اس جانوروں پر رحم کرے، ان کے حقوق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان کا جتنا حق ادا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ اللہ سے دعا اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان گنگے جانوروں پر رحم کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق ادا کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ جیسا برتاؤ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ویسے ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آج کا یہ 9واں درس کے بعد یہ حقوق بات کا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے اس میں شرکت کی اور اپنا وقت دیا، قیمتی وقت اس میں صرف کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنا قبول فرمائے، انشاءاللہ آپ کا بیٹھنا ضائع نہیں ہوگا بلکہ انشاءاللہ آپ ضرور ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اور کوئی بھی دینی محفل یا دینی کام جس کے اندر انسان شرکت کرتا ہے تو ان پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہے، اور اللہ کے ذکر کے اندر جب ایسی مجلس لگتی ہے جو اس میں بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العالمین ان کا ذکر نیک فرشتوں میں کرتا ہے، اور بہت ساری وعید آئی ہوئی اور بہت ساری فضیلت آئی ہوئی ہے، وعید گھر سے نکل گیا، بہت ساری فضیلت آئی ہوئی ہے اور بہت سارے ان کے لیے مناقب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے اس اجر کو قبول فرمائے اور اس بیٹھک قبول فرمائے، اور آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مزید ایسے دین کے لیے ہمیں آگے رہنے کی بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جذبے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احباب کام کو مشن کو لے کے چلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان مشنوں میں کامیابی دے اور مزید آگے بڑھ چڑھ کر کے ان چیزوں کو اس طرح توجہ فرمائے، اور جتنے دعات حضرات اور علماء کرام جتنے جڑے ہوئے ہیں اور دعوت کام کر رہے ہیں، اس سنگین ماحول کے اندر بھی علماء کرام جو لگے ہوئے ہیں اور عوام کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے اس نیک کاموں کو قبول فرمائے، ان کے کام میں اخلاص دے، اور اخلاص سے انہوں نے کام کیا اللہ ان کے ان کاموں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔